हेलो, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सब सुनने वालों को पास्टर नासिर सलीम की तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। और मैं आप सब सुनने वालों को, खुदा के लोगों को आज की इस डेली डिवोशन में दिल की गहराइयों से वेलकम, खुशामदीद करता हूँ। और इस ईमान के साथ आज हम इस डिवोशन को शुरू करते हैं कि खुदा हमें बरकत दे। और चूंकि आज से 2 से 3 दिन के बाद खुदा के फजल से हम एक नए साल में दाखिल होने को हैं 2023 में। सो आइए इस बात के लिए शुक्रगुजारी करें कि खुदा हमारे साथ वफादार रहा। आइए हम दुआ के साथ आज की डिवोशन का आगाज करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, बहरोवर के खालिक और मालिक, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। पाक खुदावंद, तूने हमें जिंदा रखा और आज ये मौका दिया कि खुदावंद हम तेरी खिदमत, तेरी इबादत, तेरी प्रस्तिश कर सकें। खुदा, मैं अपने आप को खुदावंद तेरे हाथों में देता हूँ। मैं अपना इनकार करता हूँ खुदावंद। खुदा, मैं नाअहल कमजोर हूँ, मुझे तेरे फजल की जरूरत है। खुदा कदूस, मेरी मदद फरमा ताकि जब मैं तेरी प्रस्तिश करूं, तेरे कलाम में से बयान करूं, तेरा पाक रूह ऐ खुदावंद मेरा मददगार हो, ताकि खुदावंद मैं सुनने वालों के लिए बरकत और रूहानी तक़वियत का सबब ठहरूं। खुदावंद पूरी डिवोशन में हमारी मदद और रहनुमाई फरमा, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए उस वफादार खुदा की प्रस्तिश करें जिसने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में कलाम को भेजा और हमें शिफा बख्शी, हमें मौत से रिहाई दी। आइए उस खूबसूरत खुदा की दिल से, दिल की गहराइयों से उसकी प्रस्तिश करें। एक बहुत अच्छा गीत इंग्लिश जुबान में है, लेकिन इसमें बड़ी ज़बरदस्त खुदा का कलाम है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस गीत के वसीला से बरकत मिलेगी। आइए हम जिंदा खुदा की प्रस्तिश करें। खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हारा खुदा हूं जिसने तुम्हें शिफा बख्शी। God is wonderful God। हमारा खुदा अजीब खुदा है, जबरदस्त खुदा है। खुदा मोहब्बत है और उसकी मोहब्बत यही है कि उसने अपने बेटे को हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान कर दिया। आइए उसकी प्रस्तिश करें। You
you heal my disease. You are the God, my healer. You are the God that healeth thee. You are the God, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the God, my healer. Keep remember, याद रखें, अगर आप किसी बीमारी में हैं, आप कैंसर में हैं, आपको हेपेटाइटिस है, डॉक्टर्स ने आपकी रिपोर्ट्स देखकर आपको लाइलाज करार दे दिया, लेकिन मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है जो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो मेरी और आपकी मुश्किलात और बीमारियों से बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस जिंदा खुदा की आइए दिल से शुक्रगुजारी करें। उससे कहें यू आर द गॉड, यू आर द गॉड that healeth thee. You are the God, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the God, my healer. You are the God that healeth thee. You are the God, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the God, my healer. Oh Lord, thank you God। खुदावंद मैं तेरे हुजूर आता हूँ तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में, जो कलाम है जिसको तूने भेजा, जिसने हमारी मुश्किलें हमारी बीमारियां उठा ली खुदावंद। वो ला तब्दील खुदा है। उसने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया, उसने अंधों को आंखें दी, उसने लंगड़ों को टांगें दी, और कईयों को उसने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो आज भी उसी कुदरत के साथ अवेलेबल है। खुदावंद सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम तेरे पास आए, हम अपनी जिंदगी तुझे दें, ताकि वही मौजूद तो हमारी जिंदगी में करे। क्योंकि तेरे बगैर, तेरे अलावा कोई नहीं। There is no any other way, कोई दूसरा रास्ता नहीं। दुनिया के रास्ते, दुनिया के माबूद वो हमारे दुखों गमों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें बहाल नहीं कर सकते। You are the God that healeth thee. You are the God, the merciful God, the loyal God, the unmatchable and the unchangeable God, the living God. We give you thanks. हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू मौजूद है। खुदावंद, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, जो भी इस डिवोशन को देख रहा है, हर तरह के लाइलाज मर्ज यीशु मसीह नासरी के नाम में जाते रहे। ऐ खुदावंद, तेरी इलाही कामिल कुदरत शिफा
मैं तेरे लोगों के लिए मांगता हूँ जो इस डिवोशन को देख रहे हैं, ऐ खुदावंद वो ईमान से खड़े हो जाए। तू उनकी बीमारियों से वाकिफ है, मैं नहीं जानता लेकिन तू जानता है। ऐ खुदावंद अभी अपने हाथ को बढ़ा और छू, और खुदावंद लाइलाज मर्ज यीशु मसीह नासरी के नाम में जाते रहे। खुदावंद नया काम को बहाल कर और अपने लोगों को बता कि तू जिंदा है। अपना चेहरा जरा बकर फरमा, अपना आंख अपने लोगों पर जारी कर। मेरा ईमान है कि तूने मेरी दुआ को सुना। मुश्किल से आमीन। वंडरफुल। हमने खुदा की परस्तिश की और हमने उसे कहा, यू आर द गॉड दैट हीलeth thee, यानी जो शिफा दे सकता है, तेरे अलावा कोई नहीं। बेशक खुदा का कलाम उसके वादों से भरा हुआ है, खुदा का कलाम उसके मौजूद से भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, आइए थोड़ी देर खुदा के कलाम में से सीखें। आज गालिबन 28 तारीख है और 2 से 3 दिन के बाद हम साले 9 में, न्यू ईयर में दाखिल होने को है। और ये खुदा का फजल है कि हम जिंदा हैं, और खुदा का फजल होगा कि हम खुदा करे इस नए साल में दाखिल हो। लेकिन इस नए साल में दाखिल होने से पहले खुदा हमसे बात करना चाहता है, ठीक है। आइए खुदा के कलाम में से करंथियों की कलीसिया के नाम, उसका दूसरा खत, पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथियों की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत। 2 Corinthians chapter 5 verse 17। खुदा के कलाम में लिखा है, एक हवाला पढ़ेंगे सिर्फ। लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। खुदावंत के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। सो मेरे अजीजों, लेट्स टॉक अबाउट लाइक द क्रिश्चियन लाइफ। मसीही जिंदगी क्या है? पौलुस रसूल बयान करते हैं, जो मसीह में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। सवाल एक आपके सामने रखना चाहता हूं कि मैं और आप मसीह में हैं या मसीहत में हैं? और हम थोड़ी देर गौर करेंगे कि जो मसीह में होते हैं उनकी जिंदगियां कैसी होती है, जो मसीह में होते हैं। और आज जो मेरा मजमून है वो ये है कि नया साल नई शख्सियत। एंटर इनटू न्यू ईयर विद न्यू कैरेक्टर। एंटर इनटू न्यू ईयर विद न्यू कैरेक्टर। नया साल नई शख्सियत। इससे बेशतर कि हम नए साल में दाखिल हों, हम कुछ बातों पर गौर करेंगे। पौलुस रसूल बयान कर रहे हैं कि जो मसीह में है। अच्छा, मसीह में कौन है? जिसने अपने गुनाहों से तौबा की है, अपने गुनाहों का इकरार किया है, यीशु मसीह को कबूल किया है और मसीह में जिंदगी गुजारते हैं। हर रोज मसीह में रहते हैं, वो मसीह में है। जो मसीह में है वो नया मखलूक है, बिल्कुल लाइक दुनिया से मुख्तलिफ।
جو مسیح میں ہے وہ مختلف ہے، اسے مختلف نظر آنا چاہیے، یونیک، دنیا کے لوگوں سے، دنیا سے بالکل الگ نظر آنا ہے اسے، اور آنا چاہیے۔ جہاں مسیح آ جاتا ہے نا، وہاں ایک سپر نیچرل کام رونما ہوتا ہے، وہاں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جس بھی شخصیت میں، جس بھی زندگی میں مسیح آیا ہے نا، وہاں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جہاں مسیح ہے وہاں تبدیلی ہے، اور جہاں مسیح نہیں وہاں تبدیلی نہیں، اور جہاں تبدیلی نہیں، یاد رکھیں وہاں مسیح نہیں، وہاں صرف ریاکاری اور ایکٹنگ اور ہپوکریسی ہے۔ اگر مسیح آپ کی گفتگو سے، آپ کے مزاج سے، آپ کے لائف سٹائل سے، آپ کی پرائیورٹیز سے، آپ کی ترجیحات سے نظر نہیں آتا، مسیح آپ کے کاموں سے نظر نہیں آتا، تو آپ مسیحت میں تو ہیں لیکن مسیح میں نہیں ہے، کیونکہ جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ اس میں روح کے پھل نظر آتے ہیں، جو مسیح میں ہے اس میں روح کے پھل نظر آتے ہیں، اور روح کا پھل کیا ہے؟ محبت۔ جو مسیح میں ہے وہ محبت کرتا ہے سب سے، کچھ چنیدہ لوگوں سے نہیں، جو اچھے سے رکھتے ہیں ان سے نہیں۔ جو مسیح میں ہے اس شخص کی خاصیت کیا ہے، اس ایماندار کی، کہ وہ سب سے محبت کرتا ہے، جو اسے ستاتے ہیں ان سے بھی محبت کرتا ہے، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا اگر تم اپنے چاہنے والوں ہی کو سلام کرو اور انہی سے محبت کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ What is difference between you and the worldly people؟ تم میں اور دنیا کے لوگوں میں کیا فرق ہے؟ کیا محصول لینے والے ایسے نہیں کرتے؟ How unique you are if you are in Christ۔ اگر آپ مسیح میں ہیں تو آپ کیسے مختلف ہیں؟ کیونکہ جو مسیح میں ہے اس کی ہر چیز دنیا کے لوگوں سے مختلف نظر آتی ہے، اس میں محبت نظر آئے گی، اور پھر محبت کا پھل صلح کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ نئے سال میں داخل ہوں، جن سے نہیں بولتے ان سے بولنا ہے، معاف کرنا ہے، معافی لینی ہے اگر آپ مسیح میں ہیں، اور اگر آپ معاف نہیں کرتے you are not a believer، آپ سچے اور حقیقی مسیحی نہیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ صلح کرنی ہے اس سے پہلے کہ نئے سال میں داخل ہوں، معافی۔ جو مسیح میں ہے وہ معاف کرتا ہے۔ پھر معاف صرف یہ نہیں ہے کہ جب کسی کو معاف کرتا ہے نا کوئی ایماندار، تو پھر وہ ان باتوں کو یاد بھی نہیں کرتا، اور وہ اس کڑوے بیج کو اندر سے نکال کے پھینک دیتا ہے، اور دوبارہ سے اس شخص کو گلے لگاتا ہے، اور اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو معاف کر دیا ہے، اور آپ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے، آپ اس سے ملنا نہیں چاہتے، اور آپ اس کے لیے دعا نہیں کرتے، آپ نے اسے معاف نہیں کیا۔ پھر روح کا پھل کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ ایک جو سچا ایماندار جو مسیح میں ہے وہ پرہیزگار ہوتا ہے۔ پرہیزگاری، ہر چیز سے پرہیزگاری، ہر بری بات سے پرہیز، ہر بری بات سے پرہیز کرنا۔ پھر کیا ہے جی؟ تحمل۔ جو مسیح میں ہے اس کے اندر تحمل نظر آتا ہے، اینگر، غصہ نہیں، وہ تحمل میں، خاکساری میں، ہمبلنس میں نظر آتا ہے۔ آپ اور میں جس مسیح کو مانتے ہیں وہ ہمبل تھا، وہ حلیم تھا اور حلیم ہے۔ اور اگر میں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں اور ہمبل نہیں، چھوٹی سی بات سے غصے میں آ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو مسیح میں ہے، کس طرح سے وہ پتہ چلے کہ کوئی مسیح میں ہے؟ وہ خدا کو پہلا درجہ دیتے ہیں اپنی زندگی میں، فرسٹ پرائیورٹی خدا کو، جیسے ابراہیم نے خدا کو فرسٹ پرائیورٹی دی، اور خدا نے پھر اس کو کہا کہ اب میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔
ایمانداروں کا باپ ابراہیم ہے. He gave the first priority to God. اوکے, جو مسیح میں ہے وہ ہر وقت خدا میں مسرور رہتے ہیں. ہاں, دنیا کی چیزوں سے خوش نہیں ہوتے, وہ خدا کی باتوں سے, خدا سے, روحانی چیزوں سے, روحانی باتوں سے خوش ہوتے ہیں. ہاں, میرے عزیزوں, میرا ٹاپک تھا مسیحت میں یا مسیح میں, ان کرسچینٹی اور ان کرائسٹ. آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چرچز میں لوگ ہر 10 میں سے 9 لوگ مسیحت میں ہیں, مسیح میں نہیں. ہر 100 میں سے 90 لوگ مسیحت میں ہیں. اگر آپ کی زندگی میں ابھی تک گناہ ہے اور آپ چرچ بھی جاتے ہیں تو میرے عزیزوں, آپ ابھی تک نئے مخلوق نہیں بنے. میں 2 مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں جن کی زندگی میں مسیح آیا تو کیا ہوا. پولس رسول, جس کے وسیلہ سے خدا نے دنیا بدلی, اس کو استعمال کیا, جس پر مکاشفات, ریولیشنز آتے تھے. ٹھیک ہے, ایک وقت تھا کہ جب وہ کٹر یہودی تھا تو وہ مسیح کے ماننے والوں کو, ناصری کے ماننے والوں کو ستاتا تھا, اور جہاں وہ ملتے تھے ان کو لاتا تھا, بند کرتا تھا, مارتا تھا, گھسیٹتا تھا. وہ اس کے خلاف تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ میں خدا کا کام کر رہا ہوں. اور دمشق کی راہ میں جاتے ہوئے یسوع مسیح کا اس کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا, یسوع مسیح سے ملا. اور جب یسوع مسیح اس کی زندگی میں آیا تو جب وہ ساؤل تھا وہ پولس بن گیا. اور پولس کا مطلب ہے چھوٹا. جو مسیح میں ہوتے ہیں نا, وہ اپنے آپ کو ہر بات میں چھوٹا بناتے ہیں. یہی ایک ایماندار کا سائن ہوتا ہے. پہلے ستانے والا تھا, پھر وہ ستایا جانے والا بن گیا. پہلے اس کی زندگی میں نفرت تھی, مسیح میں آنے کے بعد محبت آ گئی. پہلے اس میں برداشت نہیں تھی, مسیح میں آنے کے بعد برداشت آ گئی. یہ سپر نیچرل کام رونما ہوتا ہے جہاں مسیح آ جاتا ہے. زکئی کی زندگی میں مسیح آیا, اس کے گھر میں مسیح آیا, اور جب اس کی زندگی میں اس کے گھر میں مسیح آیا تو اس نے کہا, دیکھ اے خداوند, میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں, اور جس جس کا ناحق لیا ہے اسے چگنا ادا کرتا ہوں. ہیلیلویا. یسوع مسیح نے کہا, آج اس گھر میں نجات آئی ہے کیونکہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے, کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. جہاں مسیح آ جاتا ہے وہاں روپے پیسے کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اس نے کہا, میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں. کس نے؟ زکئی نے. اور جس کا ناحق لیا ہے اسے چگنا. شریعت, موسیٰ کی شریعت دگنا تقاضا کرتی تھی, اگر تو نے کسی کا ناحق لیا دگنا دے. لیکن اس شخص کا مزاج دیکھیں کہ اس کی زندگی میں یسوع مسیح آیا ہے تو کہہ رہا ہے میں چگنا ادا کرتا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے بڑھ کر اس کو خزانہ مل گیا ہے. اور واقعی اس کو بڑھ کے خزانہ مل گیا تھا, اور وہ کیا تھی؟ نجات, ہمیشہ کی زندگی. میرے عزیزوں, اگر آپ اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں لیکن اگر آپ کے اندر محبت نہیں, صلح نہیں, معافی نہیں, تحمل نہیں, نیکی نہیں, پرہیزگاری نہیں, اور گناہ آپ کی زبان سے آپ گناہ کرتے ہیں, آپ اپنے قول و فعل سے, آپ کردار سے, آپ کاموں سے گناہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ دوسروں کا بھلا نہیں برا چاہتے ہیں, تو پھر آپ مسیحت میں ہیں, مسیح میں نہیں. آپ ایک ریاکاری کی زندگی, ہپوکریسی کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ ایک ایکٹر ہیں, آپ مسیحت میں ایک ایکٹر ہیں. آپ مسیحت کا, آپ مسیح ہونے کا کی ایکٹنگ کر رہے ہیں. ہاں, ایکٹنگ, ماسک لگایا ہوا آپ نے مسیحت کا, بٹ یو آر ناٹ کرسچن. اگر آپ کی زندگی میں ابھی تک گناہ ہے,
میرے عزیزوں، اس سے پہلے کہ نئے سال میں داخل ہوں، آئیے پرانی چیزوں کو چھوڑیں۔ پولس رسول بیان کر رہا ہے جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نہیں ہو گئی۔ اگر آپ چرچز تو جا رہے ہیں لیکن پرانی چیزیں ابھی آپ کے اندر ہیں، تو میرے عزیزوں آج وقت ہے کہ ہم ان پرانی چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالیں اور ایک نئی شخصیت توبہ کریں، نئی شخصیت بنے، نئی مخلوق بن کے نئے سال میں انٹر ہوں۔ اور جب نئی مخلوق بن کے نئے سال میں انٹر ہوں گے تو پھر پورا سال خدا کی مدد، خدا کی برکت، خدا کی محافظت آپ کے ساتھ ساتھ رہے گی۔ خدا ہر وقت پورا سال آپ کے ساتھ رہے گا، خدا آپ کی محافظت کرے گا۔ سو آئیے اس سے پہلے کہ ہم نئے سال میں داخل ہوں، ہم نئے بنے، نئے مخلوق بن کر نئے سال میں داخل ہوں اور پرانی چیزوں کو ترک کریں، کیونکہ پرانی چیزوں کو رکھ کر ہم خدا کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور میری طرف سے، پاسٹر ناصر سلیم کی طرف سے ان ایڈوانس آپ سب کو a blessed happy new year. God bless you.